الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانا۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی جو آیت خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کو سن کر، اللہ کی کبریائی کو سن کر کے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے کے اندر، چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو حدیث خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر، اس مختصر سی حدیث کے اندر ایمان والوں کی 4 صفات اور 4 علامات بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اور اللہ ہی کے لیے نہ دے، واحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، غصہ کرے، فقد استکمل ایمانہ، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی جس شخص کے اندر یہ 4 علامات، 4 صفات ہوں گی، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے ایمان کی تکمیل کی گواہی دی ہے۔ پہلی علامت بیان فرمائی، من اعطى للہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی موقع پر کچھ خرچ کرنا چاہے تو اس خرچ کرنے کے اندر یہ نیت کرے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ انسان اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اس خرچ کرنے کے اندر اگر نیت یہ کر لے کہ میں جو یہ خرچ کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو حقوق میرے اوپر عائد کیے ہیں اس حق کی ادائیگی کے لیے میں یہ خرچ کر رہا ہوں، تو دوستو اور بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ، جو یہ نیت کر کے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہوا، اور اس کے اوپر صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ صدقے کے اندر ہم جانتے ہیں، یہ بات واضح ہے کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو آدمی یہ نیت کر کے صدقہ کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ صدقہ کر رہا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس صدقے کا اجر و ثواب مجھے عطا فرما دے۔ اس صدقے کے اندر
नामो नमूद ना हो, इस सदक़े के अंदर दिखलावा ना हो, सदक़े के अंदर शोहरत मकसूद ना हो, तो ये सदका करना अल्लाह के लिए हुआ। दोस्तों और बुज़ुर्गों, सदका और खैरात के अलावा भी जहाँ पर भी हम खर्च करें, मसलन हम कोई सामान ख़रीद रहे हैं, बाज़ार से हम सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, तो अब सब्ज़ी ख़रीदते वक्त दो नीयतें हमें करनी है। एक नीयत हम ये कर लें कि हम जो ये सामान, ये सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, इसलिए ख़रीद रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर जो मेरे घर वालों के हुकूक आयद किए हैं, जो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर रखी है, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं ये सामान ख़रीद रहा हूँ। इसी तरह जब दुकानदार को पैसे देने लगे, तो पैसे देते वक्त अगर हम ये नीयत कर लें कि मैं जो ये पैसा दे रहा हूँ, ये मामला कर रहा हूँ, ये उस तरीक़े से कर रहा हूँ, उस हलाल और जायज़ तरीक़े से कर रहा हूँ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। अगर हम ये दो नीयतें कर लें तो इस सामान के ख़रीदने के ऊपर और ये जो लेन देन का मामला है, इस मामले के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर सवाब इनायत फरमाएंगे। अब बज़ाहिर तो दिखने के अंदर ये एक दुनियावी मामला लग रहा है, लेकिन नीयत के बदल जाने की वजह से यही दुनियावी काम दीन का काम बन जाता है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि दीन और दुनिया के अंदर ज़ाविया निगाह बदलने का फ़र्क है। यानी अगर हम ज़ाविया निगाह बदल लें तो यही दुनिया के काम हमारे हक़ में दीन के काम बन जाते हैं। मसलन हम दुनिया के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, सारे काम हम करते रहें, लेकिन हम इनके अंदर अपनी नीयत को, ज़ाविया निगाह को बदल लें। हम खाना खा रहे हैं तो अब खाना खाना ये एक दुनियावी काम है, लेकिन खाना खाते वक्त हम ये सोच लें कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे नफ्स के तुम्हारे ऊपर कुछ हक़ है, तो मैं इस हक़ की अदायगी के लिए खाना खा रहा हूँ। इसी तरह ये सोच लें कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब खाना आता था तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र करते हुए खाना तनावुल फरमाते थे, तो मैं भी इसी सुन्नत की इत्तिबा में खाना खा रहा हूँ। तो अब ये खाना खाना बज़ाहिर तो एक दुनियावी काम था, लेकिन नीयत बदलने की वजह से ये दीन का काम बन गया और इसके ऊपर हमें अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक जितने हम दुनियावी काम कर रहे हैं, अगर हम उनके अंदर अपनी नीयत को बदल लें तो ये सारे काम दीन के काम बन जाते हैं। इंसान घर से मजदूरी करने के लिए निकलता है तो अब बज़ाहिर ये एक दुनियावी काम है, अपनी दुनियावी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए घर से निकल रहा है, लेकिन अगर घर से निकलते वक्त नीयत ये कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नफ्स के, इसी तरह मेरे घर वालों के जो हुकूक मेरे ज़िम्मे आयद किए हैं, उन हुकूक को अदा करने के लिए, यानी अपने घर वालों के नानो नफ़्का और ख़र्च को पूरा करने के लिए मैं मज़दूरी पे जा रहा हूँ, तो अब यही मज़दूरी करना एक दुनिया का काम था, लेकिन नीयत बदलने की वजह से यही दीन का काम बन गया और इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला सदक़े का अजर व सवाब इनायत फरमाएंगे। आम तौर से ये समझा जाता है कि सदका इसका नाम है, किसी ज़रूरतमंद को पैसे दे दिए या किसी गरीब को खाना खिला दिया, इसका नाम सदका है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, सदका सिर्फ इसी का नाम नहीं है,
بلکہ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ نیک کام جو نیک نیت سے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ کھانے کا وہ لقمہ جو انسان اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ اس لیے ہے کہ انسان یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر میری بیوی کے جو حق رکھا ہے، جو حقوق عائد کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بھی اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں من اعطا للہ کے اندر داخل ہے۔ تو حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے کامل ہونے کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی، من اعطا للہ، کہ جو کچھ دے، جو خرچ کرے وہ اللہ کے لیے خرچ کرے۔ ومنع للہ، دوسری علامت ایمان کے کامل ہونے کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ اگر وہ خرچ کرنے سے رکے، خرچ کرنے سے باز آئے، بچا رہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ یعنی وہ یہ سوچ کر خرچ کرنے سے رک جاتا ہے کہ فضول خرچی کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو یہ رکنا بھی اللہ کے لیے ہوا۔ یا یہ کہ کسی شخص نے پیسے ادھار مانگ لیے، اب مانگنے والا شخص پیسوں کا مطالبہ ایسے کام کے لیے، ایسا کام پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے جو کام شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے، ایسے کام کے لیے اگر پیسے طلب کر رہا ہے اور آپ نے اس کو پیسے دینے سے منع کر دیا تاکہ یہ غلط کام کرنے سے بچ جائے، تو یہ منع کرنا اللہ کے لیے ہوا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر جو خرافات، طرح طرح کے رسم و رواج اور خرافات پیدا ہو چکے ہیں کہ فلاں موقع پر یہ رسم پوری کرنی ہے، فلاں موقع پر یہ تحفہ دینا ہے، اگر فلاں موقع پر یہ تحفہ نہیں دیں گے تو معاشرے کے اندر ہماری عزت نہیں رہے گی، معاشرے کے اندر ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اور یہ تحفہ دینا، یہ رسم پوری کرنا، نہ تو شریعت کے اندر اس کا کوئی حکم ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسم کرنے کا کوئی حکم دیا ہے۔ مثلا شادی اور تقریبات کے اندر جو نیوتا دیا جاتا ہے، اب یہ نیوتا دینے کا نہ تو شریعت نے کوئی حکم دیا ہے اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم دیا ہے، اور اس نیوتے کو اس قدر لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو، چاہے وہ قرض لے کر کے دے، چاہے وہ حرام کما کر کے دے، چاہے رشوت لے کر کے دے، لیکن وہ نیوتا ضرور دے گا۔ اگر وہ نیوتا نہیں دے گا تو معاشرے کے اندر اس کی ناک کٹ جائے گی، معاشرے کے اندر اس کی عزت کم پڑ جائے گی۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، اب ایک شخص یہ جاننے کے باوجود کہ معاشرے کے اندر میری عزت خاک آلود ہوگی اور اس کے پاس دینے کے لیے پیسے موجود بھی ہے، اس کے باوجود وہ پیسہ نہیں دیتا ہے، پیسہ دینے سے رک جاتا ہے، نیوتا دینے سے رک جاتا ہے، چاہے لوگ لاکھ ناراض ہوں، چاہے معاشرے کے اندر میری عزت ختم ہو جائے، لیکن میرا اللہ تو راضی رہے گا۔ اگر وہ یہ سمجھ کر کے اپنے پیسے دینے سے رک جاتا ہے تو یہ رکنا اللہ کے لیے ہوا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے پیسے دینے سے رکے تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ تیسری علامت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کہ اگر کسی سے محبت کرے تو محبت بھی اللہ کے لیے کرے۔ ایک محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو خود بخود
اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہو گئی، کسی نیک صفت انسان سے محبت ہو گئی، اب اس کے اندر کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے محبت کر رہا ہے انسان تاکہ میرا دین اور دین کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ والے سے میں محبت کروں گا تو میرا دین کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک محبت دنیاوی محبت کہلاتی ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، یہ ساری محبتیں دنیاوی محبتیں کہلاتی ہیں۔ اب یہ دنیاوی محبتیں انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، انسان کی طبیعت خود بخود چاہتی ہے کہ میں محبت کروں، لیکن انہی دنیاوی محبتوں کے اندر اگر انسان اپنا زاویہ نگاہ بدل لے تو یہی دنیا کی محبت دین کی محبت بن جاتی ہے۔ مثلا ماں باپ سے محبت ہے، اب ماں باپ سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو انسان محبت کی ایک نگاہ اپنے والدین کے اوپر ڈال لے، اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر انسان ان دنیاوی محبتوں کے اندر اپنی نیت کو بدل لے تو یہی دنیا کی محبت دین کی محبت بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی، ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ چوتھی علامت وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ اگر کسی سے بغض رکھے، کسی سے دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے تو دیکھنے والے کو اس انسان سے نفرت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو جو نفرت، جو غصہ دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ اس کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اس غلط کام کی وجہ سے وہ نفرت ہونی چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ نفرت کافر سے نہیں بلکہ اس کے کفر سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح نفرت فاسق سے نہیں بلکہ اس کے فسق سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح نفرت گنہگار سے نہیں بلکہ جو گناہ ہو کر رہا ہے اس گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ کرنا یہ انسان کی ایک بیماری کی طرح ہے۔ جب انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے تو اس سے نفرت نہیں کی جاتی، اس سے دور نہیں بھاگا جاتا، بلکہ اس کے لیے علاج معالجے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یعنی بیمار سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ بیماری سے نفرت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے گناہ ہونا یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ تو گنہگار آدمی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ جس کے اندر یہ صفت ہوگی اللہ کے لیے وہ غصہ کرے تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، 4 چیزیں حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جس شخص کے اندر یہ 4 نشانیاں، 4 علامات پائی جائے گی، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.